اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا۔ جیسے ہی بادشاہ اس جنگل کے قریب پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور اکیلا ہی اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ اب راستہ بھول چکا تھا، اس لیے یہ جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ بادشاہ کے پاس اپنی حفاظت کا سامان تھا، اس لیے بادشاہ کو جنگل کے جنگلی درندوں سے کچھ خوف نہیں تھا۔ بادشاہ آگے بڑھتا گیا اور آخر کار بادشاہ اس سمت میں جانے لگا جس طرف یہ شہزادی موجود تھی۔ جب شہزادی نے کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو شہزادی ڈر گئی اور اس نے فوراً اپنے سطر کو پتوں سے چھپایا اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ بادشاہ جب اس درخت کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، اس لیے یہ بادشاہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا جس درخت کے اوپر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بادشاہ کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہ بادشاہ کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو اس حال میں دیکھا تو شہزادی کا تقریباً سارا جسم پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اللہ کی مخلوق، تو کیا ہے؟ جن زاد ہے، پری زاد ہے، یا انسان ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ تو جو کوئی بھی ہے نیچے اتر آ، میں تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچانے والا۔ ادھر سے ایک نسوانی آواز آئی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اجنبی مسافر، جان لو کہ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اگر تم اپنی چادر میری طرف پھینک دو تو میں تمہاری چادر لپیٹ کر نیچے اتر آؤں۔ بادشاہ ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس نے جیسے ہی یہ درد بھری آواز سنی تو بادشاہ نے فوراً اپنی چادر اٹھا کر شہزادی کی طرف پھینک دی۔ شہزادی نے بھی فوراً بادشاہ کی چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ اب یہ شہزادی شروع سے ہی خوبصورت تھی، اگرچہ حالات نے اس کے چہرے پر گہرے نشان چھوڑے تھے، لیکن پھر بھی دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ بادشاہ کی جیسے نظر اس شہزادی پر پڑی، بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی شاہی خاندان کی معلوم ہوتی ہے اور کسی مصیبت کا شکار ہے۔ اس شہزادی کا حسن دیکھ کر بادشاہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور بادشاہ نے شہزادی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اپنی عزت بنا سکتا ہوں۔ اب اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ شہزادی پہلے ہی بے سہارا اور بے آسرا تھی۔ شہزادی کوئی ایسا سہارا ڈھونڈ رہی تھی جو کم از کم اس کو پناہ دے سکے۔ شہزادی فوراً بادشاہ کی یہ بات سن کر راضی ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو لیا اور راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس اپنے علاقے میں آ نکلا۔ اب بادشاہ سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے سوچا اگر میں اس شہزادی کو ایسے ہی اپنے محل میں لے جاتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی مجھ پر باتیں کریں گے اور خود میرے محل کے لوگ اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے اور خود میرے محل کے لوگ اس لڑکی کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے بادشاہ نے ایک چال کھیلی اور بادشاہ سیدھا اپنے خاص وزیر کے پاس چلا گیا۔ وزیر کے گھر جا کر بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، میاں یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، اس امانت کو اپنے پاس رکھو، ہم کل آ کر شاہی طور پر اس کا رشتہ تم سے مانگیں گے، تم اس کو اپنی بیٹی بنا لو اور جیسے ہی ہم رشتہ مانگنے آئیں تم اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا رشتہ ہم سے کر دو۔ وزیر بادشاہ کا وفادار تھا، اس نے بادشاہ کی حالت سمجھی اور بغیر کچھ پوچھے بادشاہ کی بات مان لی۔ اب یہ شہزادی وزیر کے گھر ٹھہر گئی۔ خیر بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وزیر کے گھر آیا اور وزیر سے اپنے لیے اس شہزادی کا رشتہ۔ وزیر نے ان سب لوگوں کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا جیسے سب لوگوں کو لگے کہ یہ وزیر کی بیٹی ہے۔
بادشاہ نے مولوی اور قاضی حضرات کو بلا کر اپنا نکاح اس شہزادی سے پڑھا دیا اور بڑی دھوم دھام سے بادشاہ شہزادی کو اپنی دلہن بنا کر محل میں لے آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بادشاہ پہلے سے کئی شادیاں کر چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی تھی۔ یہ بادشاہ بے اولاد تھا اور اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے، کوئی تو ایسا ہو جو میری سلطنت کا وارث ہو، میرے تخت و تاج کا وارث اس دنیا میں آ جائے۔ خیر، اس بادشاہ نے شہزادی سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی یہ دعا منظور فرما لی، اور کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے ہاں ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ اپنے ہاں شہزادے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھا۔ بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا، لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، غریبوں میں کھانا اور کپڑے بانٹے گئے۔ بادشاہ نے اللہ کے نام پر بہت صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے میرے تخت و تاج کا وارث مجھے عطا کر دیا ہے۔ میری نسل ختم نہیں ہوئی، بلکہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا ہے۔ خیر، بادشاہ نے خوشی کے موقع پر اپنی بیوی سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے پہنچی تھی، لیکن شہزادی سمجھدار تھی، اس نے بادشاہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اور بادشاہ کو باتوں میں لگا دیا۔ خیر، بادشاہ کو بیٹے کی خوشی تھی، بادشاہ نے زیادہ ملکہ کو تنگ نہیں کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کارساز ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک اور بچے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ اب کی بار بھی بہت خوش تھا، اس کو اپنے دوسرے شہزادے کی آمد کا بھی بہت لطف ہوا اور اس نے پہلے کی طرح اہتمام کیا، اور ایک بار پھر یہ اپنی ملکہ سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن شہزادی نے اس بار بھی بادشاہ کو کچھ نہیں بتایا، اور بادشاہ نے اس بار بھی شہزادی کی بات مان لی اور بات پھر آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ سالوں کے بعد اس بادشاہ کے ہاں تیسرا شہزادہ بھی پیدا ہوا۔ اب کی بار بھی بادشاہ اپنے شہزادے کی ولادت پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس بار بادشاہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے یہ بات پوچھ کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ کون ہے اور اس جنگل تک کیسے پہنچی تھی۔ نے ایک دو بار شہزادی سے پوچھا، لیکن شہزادی نے بتانے سے انکار کر دیا اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگی، لیکن اس بار بادشاہ پکا ارادہ کر چکا تھا، اس نے ضد کرنا شروع کر دی۔ آخر کار شہزادی سمجھ گئی کہ اس بار بادشاہ میرا ماضی جان کر رہے گا۔ پھر شہزادی نے اپنی ساری کہانی بادشاہ کے سامنے بیان کر دی کہ کس طرح میں ایک ایسے بادشاہ کی بدقسمت بیٹی ہوں جس کو اپنی بیٹیوں سے نفرت تھی، جو چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ میں اسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس بادشاہ نے میری ماں یعنی اپنی ملکہ کو حکم دیا تھا اگر بیٹی ہو تو اسے قتل کر دینا۔ میری ماں نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ میری ماں نے مجھے ایک دائی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ میری پرورش کر سکے۔ پھر اس دائی نے میری خوب پرورش کی اور جب میں جوان ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ ایک دن بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑی اور میرا باپ بادشاہ مجھ پر عاشق ہو گیا اور اس نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر لوں، لیکن پھر دائی نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ملکہ نے مجھے اس کو آپ سے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ جب میرے باپ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو اس نے اپنے شہزادے یعنی میرے بھائی کو حکم دیا کہ یہ مجھے جنگل میں لے جائے اور جنگل میں لے جا کر مجھے قتل کر دے، اور اس نے ساتھ میں میرے بھائی کو یہ بھی کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کی آنکھیں نکال کر اور اس کی گردن کا خون لا کر مجھے دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب کی بار میری بیٹی مر چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم جنگل میں پہنچے میرے بھائی کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے مجھے جنگل میں یوں ہی چھوڑ دیا اور میرا بھائی واپس گھر چلا گیا۔ ادھر میں جنگل میں بھٹکتی رہی اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ میری ملاقات آپ سے ہوئی
اور آپ مجھے یہاں لے آئے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کی یہ ساری کہانی سنی تو یہ حیرت میں پڑ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنا ظالم بادشاہ کون ہے جس نے اپنی بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور جس کو بیٹیوں سے نفرت ہے۔ یہ بادشاہ اپنی ملکہ سے کہنے لگا کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے باپ سے ملنے جائیں گے، آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ بادشاہ کون ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے۔ جیسے ہی اس شہزادی نے یہ ساری بات سنی تو یہ اپنے شوہر بادشاہ کو سمجھانے لگی، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم وہاں نہیں جا سکتے اور میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی، نہ جانے میرا باپ مجھے دیکھ کر کیا سمجھے گا، دوبارہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ لیکن اب کی بار اس شہزادی کا شوہر بادشاہ کہنے لگا، نہیں ہم ضرور واپس تمہارے باپ بادشاہ کی سلطنت میں جائیں گے اور میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا، ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ خیر شہزادی اپنے شوہر بادشاہ کی ضد کے آگے ہار مان گئی اور یہ تیار ہو گئی۔ مقررہ دن پر جیسے ہی ان کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو بادشاہ کو کوئی کام پڑ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کا قافلہ تیار کروایا اور اس کے ساتھ وزیر، قاضی اور وکیل کو بھیج دیا اور ساتھ میں یہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کروایا اور وہ بھی شہزادی کے ساتھ بھیج دیا۔ بادشاہ ان تینوں سے کہنے لگا کہ تم یہ قافلہ لے کر جاؤ اور میں کچھ سلطنت کا کام کر کے اس قافلے کے ساتھ تیسری یا چوتھی منزل پہ تم سے آ کر ملوں گا۔ خیر یہ قافلہ چل نکلا، اگرچہ یہ شہزادی ملکہ بن چکی تھی اور 3 بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن پھر بھی اس کا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ اس وقت بھی یہ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی نظر اس پر ٹھہر جاتی تھی۔ یہ تینوں وزیر، وکیل اور قاضی ملکہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے اور ان کی منزل اس شہزادی کے باپ بادشاہ کی سلطنت تھی۔ خیر سفر جاری ہو گیا، سفر کرتے کرتے ان کو ایک جگہ پہ رات ہو گئی۔ اب جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو خیمے لگائے گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ساتھ ہی کسی کا خیمہ لگایا جا رہا ہے۔ جب شہزادی نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے تو اسے پتا چلا کہ وزیر نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے قریب لگوایا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو سمجھانا چاہا اور للکار کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، تمہیں یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے بالکل قریب لگواؤ۔ لیکن ادھر وزیر کہنے لگا، نہیں بادشاہ نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خیر شہزادی نے بہت کوشش کی لیکن وزیر نہ مانا اور اس نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے بالکل قریب لگا دیا۔ آدھی رات سے کچھ زیادہ وقت ہوا تھا کہ شہزادی کو اپنے خیمے کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شہزادی فوراً جاگ گئی اور اس نے دیکھا کہ وزیر اس کے خیمے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے پھر للکار کر وزیر کو کہا، تم نہیں جانتے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے قریب ہرگز مت آنا۔ لیکن وزیر اب کی بار شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا اور وزیر بری نیت سے شہزادی کی طرف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ جب وزیر شہزادی کے کچھ قریب آیا تو شہزادی وزیر سے کہنے لگی، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں ایسا مت کرو، لیکن وزیر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار شہزادی نے اپنا ایک بچہ اٹھایا اور وزیر کے سامنے کر دیا اور یہ کہنے لگی، تمہیں اس بچے کا واسطہ ہے، اس بچے کے صدقے میں میری عزت بخش دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر پر وحشیت اتنی سوار تھی کہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ شہزادی نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو شہزادی سہم گئی اور یہ وزیر سے کہنے لگی، اچھا میں اس وقت وضو کے ساتھ ہوں، اس وقت میں پاک ہوں، اگر تم مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دو تو میں جا کر اپنا وضو ختم کراؤں، پھر میں ناپاک ہو جاؤں گی، پھر تم جو چاہو میرے ساتھ کر لینا۔ وزیر خوش ہو گیا اور وزیر نے شہزادی کو اس بات کی اجازت دے دی۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی
اور جس طرف شہزادی کا منہ آیا وہیں بھاگ گئی۔ شہزادی بھاگتی بھاگتی کافی دور نکل گئی اور شہزادی ایک جھاڑی میں جا کر چھپ گئی۔ ادھر وزیر شہزادی کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی شہزادی نہ آئی تو وزیر نے شہزادی کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن شہزادی وزیر کو کہیں بھی نہ ملی۔ آخر کار وزیر واپس خیمے میں آیا اور اس نے وہ قتل کیا ہوا بچہ کہیں دفن کیا اور اپنے خیمے میں واپس آ گیا۔ اگلی صبح کو شہزادی واپس اپنے خیمے میں آ گئی تھی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ اب دوسری رات دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب کی بار شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے سے بہت دور لگوایا، لیکن اس بار قاضی صاحب کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے بالکل قریب تھا۔ شہزادی نے اسی طرح قاضی صاحب کو بھی للکار کر کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تجھے یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ تمہارا خیمہ میرے خیمے کے اتنے قریب ہو۔ لیکن قاضی نے بھی وزیر والا ہی جواب دیا کہ دیکھو، بادشاہ سلامت نے تمہاری حفاظت کی ذمہ واری مجھے سونپی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ خیر شہزادی سمجھ چکی تھی کہ وزیر کی طرح قاضی کی بھی نیت خراب ہے۔ رات پھر بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب آدھی رات سے کوئی زیادہ وقت ہوا تو شہزادی نے محسوس کیا کہ پھر کوئی اس کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھتی ہے کہ قاضی صاحب بری نیت کے ساتھ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے پہلے اسے للکار کر منع کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ نہ مانا تو شہزادی نے اپنا دوسرا بچہ اٹھا کر قاضی کے سامنے کیا اور اس سے کہنے لگی، تمہیں اس بچے کا واسطہ ہے، اس بچے کے صدقے میں میری عزت بخش دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن قاضی بدذات ہوس کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے بھی تلوار نکالی اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب شہزادی کا دوسرا بیٹا بھی قتل ہو چکا تھا، لیکن قاضی اپنی آنکھوں میں شیطانیت لیے مسلسل شہزادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر شہزادی قاضی سے روحانسی آواز میں کہنے لگی، میں اس وقت پاک ہوں، وضو سے ہوں، اگر تم مجھے تھوڑا سا وقت دے دو تو میں خود کو ناپاک کر کے آ جاؤں، پھر تم جو چاہو کرو۔ شہزادی کی بات سن کر قاضی نے خوشی سے شہزادی کو تھوڑی مہلت دے دی۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور جس طرف اس کا منہ آیا وہیں بھاگ گئی۔ آخر کار شہزادی پھر کہیں جا کر چھپ گئی۔ ادھر قاضی کافی دیر تک شہزادی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب شہزادی نہ آئی تو یہ شہزادی کو تلاش کرنے لگا، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی قاضی کو شہزادی کہیں نہ ملی۔ خیر قاضی واپس خیمے میں آیا، اس نے وہی بچہ جو اس نے خود قتل کیا تھا اٹھایا اور اس کو کہیں دفن کر دیا، اور پھر یہ قاضی اپنے خیمے میں چلا گیا۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادی بھی اپنے خیمے میں واپس آ جاتی ہے۔ پھر سفر شروع ہو گیا اور تیسری رات آ گئی۔ تیسری رات شہزادی نے دیکھا کہ اب کی بار وزیر اور قاضی دونوں کے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور تھے،